نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,306 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,16,506، سندھ میں 1,67,381، خیبر پختونخوا میں 45,828، بلوچستان میں 16,942، گلگت بلتستان میں 4,583، اسلام آباد میں 28,555، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,403 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 53,43,702 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,999 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,34,392 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,968 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,843 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,923، سندھ میں 2,866، خیبر پختونخوا میں 1,344، اسلام آباد میں 297، بلوچستان میں 165، گلگت بلتستان میں 96 اور آزاد کشمیر میں 152 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی، تاہم بارہا طلبی کے باوجود چند ملزمان پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹے سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کو بھی اشتہاری قرار دے دیا۔ اس موقع پر جج نے ریمارکس دیے کہ 30 دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ تمام ملزمان کو بذریعہ اشتہار بھی طلب کیا گیا، لیکن پیش نہیں ہوئے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے غیر حاضر ملزمان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا۔ پولیس نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اور نیب کے وکیل عثمان جی راشد چیمہ نے شہباز شریف سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔ عدالت میں نیب کے گواہ ڈپٹی سیکریٹری پنجاب اسمبلی فیصل بلال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر الیکشن کمیشن خالد محمود نے بیانات قلم بند کرائے، جس کے بعد کیس کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سرکولر ریلوے کا کام 2 ماہ میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، صرف اوور ہیڈ برج اور تھوڑا سا اور کام ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ ایف ڈبلیو او نے سرکولر ریلوے کا کام شروع کیوں نہیں کیا، جس پر ڈی جی ایف ڈبلیو او نے کہا کہ ہم نے ڈیزائن بنا کر دیا تھا، لیکن سندھ حکومت نے تاحال منظور نہیں کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چلیں وزیر اعلیٰ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور اس دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ 2 ہفتوں میں توہین عدالت نوٹس کا جواب جمع کروائیں گے۔ دوسری جانب کراچی سرکولر ریلوے کیس میں سیکریٹری ریلوے کو شو کوز نوٹس بھی جاری ہو گیا۔ عدالت نے سیکریٹری ریلوے کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سیکریٹری ریلوے بھی 2 ہفتوں میں جواب اپنا جمع کرائیں گے۔ سول ایویشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو کرونا وائرس کے حوالے سے 3 کے بجائے 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے اور سی اے اے نے کیٹیگری سی کو ختم کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سنگاپور کو کیٹیگری اے میں شامل کر لیا گیا ہے اور کیٹیگری اے میں شامل 30 ممالک کی تعداد کم کر کے 22 کر دی گئی ہے، جبکہ کیٹیگری اے میں آسٹریلیا، چین، مالدیپ، نیوزی لینڈ، نائجیریا، جنوبی کوریا، سعودی عرب، سینیگال، سری لنکا اور ویتنام بھی شامل ہیں۔ کیٹیگری اے میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ سے استثناء حاصل ہوگا اور کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا، جبکہ کیٹیگری بی میں آنے والے ممالک سے مسافروں کو سفر سے قبل 96 گھنٹے کے اندر کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔
CAA نے کہا ہے کہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز، چارٹرڈ طیاروں اور دیگر فضائی کمپنیوں کو نئے SOPs پر عمل درآمد کرنا لازم ہے اور بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کو ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی پر کرنا لازمی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی نئی ایڈوائزری 31 دسمبر 2020 تک نافذ العمل رہے گی۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کا گزشتہ روز پہلا کرونا ٹیسٹ لیا گیا تھا، جس کے نتیجے آ گئے ہیں۔ نتیجوں کے مطابق 6 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ کرونا مثبت والے کھلاڑیوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ جن 6 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اس میں سے 4 کنفرم ہیں، جبکہ 2 کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے مطابق مثبت آنے والوں میں 6 میں سے 2 ارکان پہلے بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان اسکواڈ کے کرونا سے متاثرہ کھلاڑیوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ کرکٹ نیوزی لینڈ نے مزید کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ کے لیے سب سے اہم عوام کا تحفظ ہے۔ قومی اسکواڈ میں شامل بعض افراد نے SOPs کی خلاف ورزی کی۔ دورے پر آئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ سے بات جاری ہے۔ کرونا پروٹوکولز پر عمل درآمد یقینی بنانا لازمی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم 2 روز پہلے نیوزی لینڈ پہنچی تھی۔ نیوزی لینڈ میں کرونا SOPs کے تحت سیریز سے قبل کھلاڑیوں کے 3 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ وبائی مرض کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کراچی کی تاجر تنظیموں نے حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار کے حوالے سے طے شدہ اوقات کار ناقابل قبول ہیں۔ حکومت اوقات کار تبدیل کر کے صبح 10 سے رات کے 8 بجے تک کرے۔ اگر مطالبات نہ مانے تو ہمارا آئندہ کا لائحہ عمل سخت ہوگا۔ کراچی کے تاجروں نے کہا ہے کہ پورے ملک میں کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کرنے کے احکامات ہیں، لیکن سندھ حکومت تعصب پر مبنی فیصلے کر رہی ہے۔ حکومت سندھ 12 گھنٹے کے کاروباری اوقات ہمیں دے رہی ہے، جو اس کی جگہ ہم والنٹری طور پہ 10 گھنٹے کاروبار کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو اوقات ہیں وہ صبح 10 سے لے کے شام 8 بجے تک کے کیے جائیں۔ ملک بھر میں سردی کا راج ہے۔ کراچی میں سائبیرین ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ بالائی علاقوں میں بارشوں سے ٹھنڈ بڑھ گئی، شہری کپکپا اٹھے۔ موسم کا حال سنانے والوں نے اہلیان کراچی کو مزید سردی کی نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سردی کی لہر 30 نومبر تک جاری رہنے کا قوی امکان ہے۔ لاہور میں رات گئے بوندا باندی سے موسم سرد ہو گیا اور پارہ 11 ڈگری تک گر گیا۔ قومی شاہراہ پر لاہور سے ساہیوال تک دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ 60 سے 120 میٹر تک رہ گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ کالام، مالم جبہ، بالاکوٹ، پشاور اور چترال سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسے۔ مانسہرہ میں 3 دن بعد بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ بجلی بحال نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ علاوہ ازیں بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے چند علاقوں میں بارش نے سردی بڑھا دی۔ کالام اور مالم جبہ میں 10 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔